ان لوگوں نے ہماری ساری گاڑیوں کو اڑا دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ 2 لوگ تھے۔ میں نے ایک جمپ مارا اور سیدھا ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، میں نے دونوں کو نوک آؤٹ کر چکا تھا۔ فائرنگ رک چکی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو گارڈ مخالفین کو قابو پا چکے تھے۔ میرے ساتھ کے اور بھی لوگ آ گئے تھے اور ساتھ بہت سی گاڑیاں بھی آ گئیں، جس میں بہت سے پولیس کی گاڑیاں تھیں، اور ساتھ شیر خان کے لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ شیر خان نے آتے ہی بولا، آپ ٹھیک ہے نا؟ میں بولا، مجھے کچھ نہیں ہوا، البتہ میرے کافی گارڈز مارے گئے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں۔ تو شیر خان بولا، یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں پتہ کر لوں گا اور آپ کے دشمنوں کو وہ سزا دوں گا کہ ان کی روح بھی کانپے گی۔ میں بہت اداس تھا کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا اور وہ لوگ میرے لیے آئے تھے، لیکن ان کا نشانہ میرے گارڈ بن گئے۔ پولیس نے اپنی کارروائی کی تو میں شیر خان کے ساتھ حویلی پہنچا۔ بہت بڑا قافلہ تھا جس میں میرے لوگ بھی تھے اور شیر خان کے لوگ بھی تھے۔ سب ڈیرے پر پہنچے۔ سب کو بھول چکی تھی کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ غصے میں تھے کیونکہ یہ سردار پر حملہ تھا، اور سردار پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا۔ ان کی حالت بری ہو چکی تھی۔ شیر خان زور سے بولا، صرف ایک ہی سوال تمہاری زندگی بخشنے کی ضمانت بن سکتا ہے کہ کس نے حملہ کروایا۔ ان کی حالت پہلے ہی بری تھی تو ان میں سے ایک بولا، ہم شاہ جہان خان کے لوگ ہیں، ان کے حکم سے ہی سردار پر حملہ کیا گیا۔ شاہ جہاں ہمارا ایک مخالف تھا جو کہ میرے باپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ہمارا سب سے بڑا حریف تھا۔ شیر خان کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم سب لوگ تیاری کریں، ہم آج ہی شاہ جہاں پر حملہ کریں گے۔ میں نے کہا تم تیاری کرو، میں حویلی سے ہو کر آتا ہوں۔ جیسے میں حویلی میں داخل ہوا تو سب برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی امی کی نظر مجھ پر پڑی تو دوڑتی ہوئی چیخیں مارتی میرا بچہ کہتے ہوئے میری طرف دوڑی۔ باقی سب بھی میری طرف دوڑ پڑیں۔ سب سے پہلے امی مجھ سے لپٹیں اور مجھے چومنے لگ پڑیں۔ باقی سب بھی مجھ سے لپٹ پڑیں اور روئی بھی جا رہی تھیں۔ میں نے سب کو خاموش کروایا کہ میں زندہ ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ان سے ملنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور ایک جست لباس پہنا کیونکہ میں دعوت پر گیا تھا تو دعوتوں والا لباس پہنا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے چھوٹی ماں آ گئی۔ بولی، تمہارے ابو وہاں بہت پریشان ہیں، اور بولی مجھ جیسے ہی پہلی فلائٹ ملے گی واپس آ جائیں گے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو سب بہنیں کھڑی تھیں۔ بولی، بھائی پلیز اپنا خیال رکھنا، اور فری بولی، فکر نہ کرو، میرا بھائی شیر ہے، ان کی بینڈ بجا دے گا۔ میں قافلہ لے کر شاہ جہاں کے یہاں پہنچا۔ اس سے پوچھا، تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ اس نے کہا، میں نے آپ پر حملہ نہیں کروایا، میرا چھوٹا بیٹا دلبر خان جو کہ باغی ہے اس نے کروایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ اب پنچایت کے ذریعے ہوگا کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے ادھر ہی پنچایت لگا لی اور فیصلہ کیا کہ دلبر خان نے 2 بار حملہ کیا ہے تو 2 دفعہ کا خون بہا ادا کیا جائے، جس میں شاہ جہان اپنی 2 بیٹیاں اور 10 مربع زمین سردار آفتاب کو دینے کا پابند ہوگا۔ ان کی بیٹیاں سردار آفتاب خان کی خدمت گار اور ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہیں گی، اور وہ اپنی بیٹیاں واپس لینے کا مجاز نہ ہوگا۔ شاہ جہان نے کہا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، میری بیٹیاں سردار کے گھر رہیں گی۔ اس نے کہا، میں اپنی بیٹیوں کو لے کر آتا ہوں، جن کو ڈولی میں بٹھانے کا ارمان تھا، آج ان کو ایسے رخصت کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جہان آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں جنہوں نے عبایا پہنے تھے۔ پھر میں اپنی حویلی آ گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سب کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا تو ماں بولی، آ گیا میرا شیر۔ انہوں نے کہا، یہ 2 لڑکیاں کون ہیں؟ تو پھر میں نے سب کو سارا واقعہ بتایا کہ کیا ہوا۔ ماں بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم نے اچھا کیا، کسی کو معاف کر دینا سب سے بڑا کام اور نیکی ہے۔ میں ان کو بولا، یہ بے شک میری غلام کی صورت میں آئی ہیں، لیکن ان کو گھر کا فرد ہی تصور کیا جائے گا، اور ان کے بھائی کا گناہ تھا، سزا ان کو دی گئی۔ ان کے ماں باپ نے اپنی جان اور زمین بچانے کی خاطر ان دونوں کو یہاں بھیج دیا۔ امی بولی، ادھر آؤ،
तुम दोनों। अम्मी ने बोला, नकाब उतार दो, यहाँ घर के लोग हैं और यहाँ सिर्फ घर के लोग ही होते हैं, गार्ड वगैरह बाहर होते हैं। तो दोनों लड़कियों ने नकाब उतार दिए। जैसे ही उन्होंने नकाब उतारे, उनको देखकर मेरे होश ही उड़ गए। उनमें से एक की उम्र 19 साल थी, जो बड़ी थी, दरमियाना सा कद था, लेकिन उसका जिस्म बहुत ही खूबसूरत था और शक्ल तो देखकर ही लोग दीवाने हो जाएं ऐसी थी। रंग दूध की तरह सफ़ेद, पतले होंठ, काले स्याह बाल जो कि चेहरे पर आ रहे थे, और उनके माल्टे भी मुनासिब थे, ना बड़े और ना छोटे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने के काबिल चीज़ थी, वो थी उनकी मासूमियत। अम्मी ने उसका नाम पूछा तो उसने शहजादी बताया। वो वाकई ही शहजादी लग रही थी। दूसरी लड़की की उम्र 17 साल होगी। वो भी अपनी बहन की तरह सफ़ेद थी और अपनी बहन की तरह खतरनाक हद तक खूबसूरत थी। अम्मी के पूछने पर उसने अपना नाम गुलेशिरी बताया। वो वाकई ही खिलता गुलाब थी। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।